इंसाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस पर मुत्तफिका फैसला सुना दिया गया। पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया वोटन क्रिकेट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। पीटीआई अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार पाई है, जबकि पीटीआई अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फंडिंग के साथ साथ 34 गैर मुल्की शहरियों से मुल्की फंडिंग ममनुआ करार पाई है, जबकि रोमेता सेठी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार पाई है। जी हाँ, 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बड़ा फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिल आखिर 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ गया है। 21 जून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस फैसले को महफूज किया था। जो फैसला है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को वोटन क्रिकेट से $21,21,500 फंड मिले हैं। क्रिस्टल इंजीनियरिंग से जो है वो $49,964 मुंतकिल हुए हैं। ई प्लेंट रजिस्टर्स और एसएस मार्केटिंग कंपनियों से पीटीआई 1,17,000 से ज़ायद फंडिंग हुई है। पीटीआई को यूके से मिलने वाले $7,92,000 पाउंड्स भी ममनुआ करार। पीटीआई कनाडा से तहरीक इंसाफ को $35,81,186 रुपये भी ममनुआ करार। ऑस्ट्रेलियन कंपनी अनवर ब्रादर से मिलने वाले 6 लाख जो है 69,000 रुपये ममनुआ करार। पीटीआई ने सिर्फ 8 अकाउंट्स को जाहिर किया था। जिन अकाउंट से लाताल्लुकी ज़ाहिर की गई वो पीटीआई की सीनियर क़यादत चला रही थी। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने अपनी क़यादत के दिन इंतज़ाम चलने वाले मजबूरी तौर पर 16 अकाउंट छुपाए हैं। अकाउंट जाहिर न करना पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफ वर्जी है। साल 2008 से 2000 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत है, ये भी फैसले में लिखा है। फैसले में मजीद लिखा कि इमरान खान के सर्टिफिकेट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। ममनुआ फंडिंग का मामला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक 6 के तहत 3 के ज़िम्मे में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स की शिक 6 के तहत तहरीक इंसाफ को फंड्स जब्त करने का शौकात नोटिस जारी कर दिया गया है। फैसले में ये भी कहा है कि क्यों ना तमाम ममनुआ फंड जब्त कर दिया जाए। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि फैसले की कापी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक जो है उन्होंने इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है, जबकि इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस भी जारी कर दिया है। जी ठीक है उस्मान खान, आप हमारे साथ रहिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बिल आखिर तकरीबन 8 साल के बाद ज़ेर इल्तवा केस जो है उसका फैसला सुना दिया गया है और ममनुआ फंडिंग जो है वो भी साबित हो गई है, नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि पीटीआई इस केस से भागने की जो कोशिश कर रही थी वो बिला जवाब नहीं थी। उन्हें इल्म था कि बहुत बड़े घपले हैं और वो सामने आ जाएंगे। अब आज फैसला आ गया तो इस पर हमें 3 हवालों से जायजा लेना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये चूंकि आप बाहर से फंड नहीं ले सकते थे तो ममनुआ फंडिंग का केस जो है, जो फॉरेन फंडिंग का केस, वो क्लियर कर साबित हो। दूसरा पहलू इसका इंतहाई खतरनाक ये है कि गैर मुल्कियों से भी पैसे लिए गए, जिसमें भारतीय भी शामिल है। मतलब ये चीज सामने तो आ गई थी, अब चूंकि वर्डिक्ट की सूरत में सामने आ गई है तो बहुत क्लियर हो गया मामला। और तीसरा इसका पहलू ये है कि हलफ उठाकर झूठ बोलना, मतलब गलत बयान हल्फी दाखिल करना, वो बात भी आ गई है। ये बहुत ही संगीन मामला है। इसके जो कानूनी मुज़म्मरात है वो बहुत संगीन है। जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि हम आपको शोकास दे रहे हैं, क्यों ना आपको फंड जब्त कर लिए जाएं। ये तो कार्रवाई का एक हिस्सा है। इसके हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि अब वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है कि वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजे और वहाँ फुल कोर्ट बने और उसमें इस मामले का फैसला हो कि एक पार्टी इतनी ग्रेव जो है वो मिसकंडक्ट का सबब बनी है तो उसके हवाले से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई के बहुत सारे संगीन नतीजे बरामद हो सकते हैं मजीद, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह से दायरे काम करते हैं और जिस तरह से होती है जाती उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें जाती हैं। लेकिन ये बात आज एस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने अपने एक जामे फैसले के हद तक इमरान खान साहब को ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग का कसूरवार ठहराया है बल्कि ममनुआ फंडिंग में भी कसूरवार ठहराया है। और ये भी उन्होंने आज साबित कर दिया कि इन्होंने झूठ बोला, हलफ उठाकर झूठ बोला, बयान हल्फी ही इनका गलत था। तो ये तीनों मामला बहुत संगीन।
تینوں معاملات کافی سنگین ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ کافی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ نوید چودھری صاحب اور عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ان ٹربل ہیں۔ عمران خان کی طرف سے غلط ڈیکلیریشن جمع کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے ڈیکلیریشن جعلی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، عمران خان نے الیکشن کمیشن میں غلط ڈکلیریشن جمع کروائی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عمران خان نے 2008 سے 2013 تک غلط ڈکلیریشن دیے ہیں۔ فیصلے میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان کے جمع کرائے گئے سرٹیفکیٹ صریحاً غلط ہے۔ عمران خان کے سرٹیفکیٹ اسٹیٹ بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا فیصلہ یہ جاری ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے قذافی بٹ نے۔ قذافی بٹ، آگاہ کیجیے گا، عدالتی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، مزید کیا کارروائی کی جائے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس پر تو وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن اب یہ ریفرنس بھجوا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے کہ وہ آگے کیا کرے گی، لیکن جو تحریک انصاف ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے، اور ہماری ابھی جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے جو پارٹی اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کا کیس ہے اس کے اوپر اب وہ زور دے گی، اور اس کے اوپر بھی عدالت سے رجوع کرے گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ دے کہ ان کے جو اکاؤنٹس کا جو حساب کتاب ہے وہ بھی دیا جائے، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کو کمپین چلانے کے جو ہیں وہ احکامات دے دیے گئے ہیں۔ فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور فیصلہ مسترد کرنے کے بعد 2 چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن سے رجوع، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا جائے گا، جبکہ دوسرا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے باقاعدہ کمپین چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ لی گئی، اگرچہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ فارن فنڈنگ نہیں بلکہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، تو اس کے اوپر یہ چیز تو بالکل واضح ہوگی کہ 34 غیر ملکی شہریوں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو فنڈنگ جو ہے وہ لی، اور اس کے اوپر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے جو بیان حلفی جمع کروایا گیا وہ بھی غلط جمع کروایا گیا۔ اور آپ یہ چیز بالکل دیکھیے کہ 2014 کا کیس ہے جس کا 8 سال بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پورے کیس کے دوران یعنی کہ 8 سال کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے 30 مرتبہ التوا مانگا گیا، 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دی گئیں، اور 21 بار پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کا کہا گیا، اور اس کیس کے اوپر پی ٹی آئی نے اب تک فیصلہ آنے تک جو ہے وہ 9 وکیل جو ہیں وہ تبدیل کیے، یعنی کہ ہر قسم کا حربہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آزمایا گیا ہے کہ اس کیس کو یا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ قرار دلوا دیا جائے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، وہ کل بھی تبدیل کیے کہ التوا بھی مانگا گیا، ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ عدالتوں سے بھی رجوع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فیصلہ آیا ہے جو ہمارا تجزیہ اس کے مطابق ابھی سافٹ کارنر ایک طرح سے نظر آیا، اگرچہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کو وفاقی حکومت کے پاس بھجوائے گی، اور بال جو ہے وفاقی حکومت کی کورٹ میں ہے کہ اب وہ اس فیصلے کے اوپر اگر اعلیٰ عدالت سے رجوع کرتی ہے پی ٹی آئی کو بین کروانے کے لیے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اور سیاست سے آؤٹ کروانے کے لیے کتنا اسٹرانگ کیس جو ہے وہ عدالت کے پاس لے کر جائے گی، کیونکہ بال اب وفاقی حکومت کے پاس الیکشن کمیشن نے ڈال دی ہے۔ دیکھنا یہ کہ وفاقی حکومت اس کے اوپر کیا پالیسی اختیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ کافی ڈیلے کے بعد، اور میرے خیال میں ایک جو اونلی جواز تھا جو تحریک انصاف کے پاس وہ یہ تھا کہ دوسری جماعتوں کا کیس بھی ان کے ساتھ سنا جائے، اس تمام تر مشکل سے نکلنے کا عمران خان کے پاس راستہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہے؟ وفاق کے پاس تمام تر اب اختیارات ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے پارٹی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، عمران خان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اس کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کمزور فوٹنگ پر ہے، اور ان کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی بے حد کمزور ہیں۔
ان کو تو بیانات میں بھی جان نہیں ہے. صرف مولانا فضل الرحمان ہی ہیں میدان میں, باقی سب تو ایسے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جرم کر لیا حکومت پہ آ کے. کارکردگی ویسے ہے بھی ان کی ایسی. اور جو پی ٹی آئی کی ایگزامپل ہے وہ بڑی کلیئر ہے, وہ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ تمام اداروں کو, سیکورٹی فورسز کو, سپریم کورٹ کو, چیف الیکشن کمشنر کو, وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں اور بالکل بیچ میں نہ آئیں ورنہ عوام آپ کو تحس نحس کر دیں گے. تو وہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ بتاتے خود ایک ابابدلہ صورتحال جو ہے یہ اداروں نے کریٹ کی ہے, کہیں باہر سے بھی نہیں. تو ان کے پاس اسمبلی دونوں طرف یہی ہے کہ اپنی جو روڈ اسٹرینتھ ہے اس کو شو کریں, اس کے نتیجے میں کوئی اس کا کنکریٹ رزلٹ نکلے گا, ورنہ خرابی تو بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی. یہ تو جو چیزیں اسٹیبلش تھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سارے معاملات تو روز اول سے یہاں تھے, کسی کو اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. فنڈنگ کیسے آئی, معاملات کیسے ہوئے, کون کون بندہ اس میں انوالو تھا, 2014 کا دھرنا کیسے ہوا, گوادر کیسے روکا گیا, سی پیک کا جو معاملہ تھا اس کو کیسے اب تک روکا گیا ہوا ہے, چینی صدر کا دورہ کیسے منسوخ ہوا, کس کے کیا انٹرسٹ انوالو تھے, پھر کیسے پاکستان آیا اس کی گود میں چلا گیا, گروی ہو گیا مکمل طور پہ, وہی بن گئی. کشمیر کا معاملہ بھی 2019 میں ہوا بڑا عجیب و غریب طریقے سے. تو کئی چیزیں اس میں ملی جلی ہیں. تو یہ بہت سنگین معاملات ہیں. ڈپینڈ تو یہی کرتا ہے کہ کون زیادہ اسٹرینتھ شو کرتا ہے پبلک میں اپنی, اور اس کی بنیاد پر اداروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ تو کیٹیگوریکلی اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, بس ہم نے جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے, آپ سائڈ لائن ہو جائیں, ادروائز نتائج بھگتنے تیار ہو جائیں. تو وہ تو دھمکی دیں گے. اور اس طرف سے سوائے مولانا فضل الرحمان کی مجھے تو کوئی مدد نظر نہیں آتا جس نے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ قانون کا اطلاق کرانا فیصلہ سنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. قذافی بٹ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں فرق کیا ہے, جو سرٹیفکیٹ کی بات کی جا رہی ہے اور ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہے؟ کیا سرٹیفکیٹ کے اوپر غلط بیانی کہہ کے یا نااہلی جو ہے عمران خان کی وہ ہو سکتی ہے پارٹی لیڈر کی؟ قذافی بٹ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نوید چودھری صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا یہ جو فرق ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نااہلی نہیں ہو سکتی یا پھر عمران خان جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اگر سوال دہرا دیں گے آپ. جی جی, اب میں نے یہ پوچھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں سرٹیفکیٹ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی ہے, تو کیا سرٹیفکیٹ میں غلط بیانی کرنے کے اوپر نااہلی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی؟ جی یہ تو دیکھیں نا, یہ تو پرجری میں آ گیا نا, حلف اٹھا کے جھوٹ بولنا. تو اس پر آپ کی آئینی جو شکیں ہیں وہ ان کا طلاق ہو جائے گا. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے حلف اٹھا کر, تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اور پولیٹیکل پارٹی کا وہ سربراہ بھی ہو, اس کے مضمرات تو یقینی طور پر نااہلی کی صورت میں نکلتے ہیں نا. یہاں تو جو ایک تنخواہ لی نہیں گئی اور بیٹے کی طرف سے تھی اور کاغذات میں تھی, اس میں سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا تھا اوپر سے بیٹھ کر. تو نااہلی تو کئی معاملات میں ہو سکتی ہے, پہلے بھی موجود تھے. تو اس میں نااہلی بنتی ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت اس حوالے سے کیا ٹیکنیک اختیار کرتی ہے. پی ڈی ایم بطور اتحاد سیاسی اتحاد کیا اس پر موقف اختیار کرتی ہے, پیپلز پارٹی اور اے این پی کا کیا موقف ہوتا ہے, اور جو چھوٹی موٹی اتحادی جماعتیں ہیں ان کا کیا موقف ہوتا ہے حکومت میں. تو یہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے, اس کو نظر انداز کر کے سارے معاملے کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا نوید چودھری صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بیک فٹ پر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موقع ہے اگر اس کو گنوا دیا گیا تو اس کے بعد کوئی موقع پی ڈی ایم کو مل سکے گا عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں موقع تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. وہ تو اگر آج فیصلہ کر دیا جائے کہ ہم نے فرنٹ فٹ پہ آنا تو آپ آج آ جائیں گے, تو اس کیس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے. یہ تو ایک چیز آپ کو ملی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے باڑے لے سکتے ہیں. اگر آج کے دن میں فیصلہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے بھئی ہم نے شام کو ہم نے فرنٹ فٹ پہ ہونا, آج شام سے تو فرنٹ فٹ پہ آ جائیں گے. یہ تو آپ کی ول ہے. اگر آپ کے اندر ول نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو چاہے پکا پکایا ملے, آپ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. تو وہ تو ایک مطلب قسم کی مشق ہوگی, جس میں مزید کسی سے آتے جائیں وہ اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. تو بنیادی بات اس میں ول کی ہوتی ہے, پولیٹیکل ول کی. اگر آپ کا ول ہے تو ابھی 3-4 گھنٹے کے بعد آپ فرنٹ فٹ پہ ہوں گے, اور اگلا جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے پہ لگ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو دفاع میں لگ جائے گا. آپ پر اٹیک ضرور کرے گا, لیکن ساتھ ہی وہ ایک آدمی پھر ڈھال بھی تھام لے گا کہ میں ان کے حملوں سے بھی بچوں.
सियासी बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो अगर आपने नहीं करना तो फिर क्या मर्जी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। जी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कज़ाफ़ी बट की जानिब रुख करते हैं। कज़ाफ़ी बट, ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग को जब ममनुआ फंडिंग में तब्दील कर दिया गया है तो इसकी रिपरकशंस क्या होंगी? देखिए, इसके ऊपर तो सबसे बड़ी चीज है, नबी साहब ने भी बड़े वादे किया कि अगर इसके ऊपर जाना चाहे, वफाकी हुकूमत चाहे और केस इनका मजबूत हो तो इमरान खान जो है वो सियासत से आउट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वफाकी हुकूमत क्या करती है। इस सारे केस के ऊपर जिस तरीके से तहरीके इंसाफ बार बार यू टर्न लेती रही है, उस यू टर्न को अगर देखें तो ये बिल्कुल वाजे केस है। जो उन्होंने फॉर्म 1 जमा करवाया, हलफ उठाया कि उन्होंने किसी किस्म के कोई अकाउंट्स नहीं छुपाए, केस तो बिल्कुल वाजे है। मामला ये है कि वफाकी हुकूमत क्या स्टैंड लेती है। नवीद साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वफाकी हुकूमत जो है इस तमाम मामले के ऊपर जो उनके बयानात अब तक आए हैं सामने, वो बिल्कुल ठंडे बयानात है। यूं महसूस होता है कि वो इस मामले को उस तरीके से लेकर चलना ही नहीं चाह रही है। हालांकि अब पीटीआई इस बात के ऊपर आप ये देखिएगा कि अवाम के अंदर जाएगी और ना सिर्फ अवाम में जाएगी बल्कि अदालत से भी रजू करेगी कि जो इन जमातों के खिलाफ जो इनके पार्टी फंडिंग केस दायर किया हुआ है उसके ऊपर भी जो है वो फैसला किया जाए। हालांकि ये 8 साल पुराना केस था जिसके ऊपर मैंने तफसीलन बताया कि कितनी मरतबा जो है वो यू टर्न लिया गया और ये कहा गया इस केस को इलेक्शन कमीशन के लिए नाकाबिल समाअत भी करार दिया गया और इल्तवा भी मांगा गया, लेकिन उसके बावजूद 8 साल बाद ये केस आया और बड़ा मजबूत केस है अगर वफाकी हुकूमत इसके ऊपर खेलना चाहे तो। ये बड़ा ही मजबूत केस है अगर वफाकी हुकूमत इस पर खेलना चाहे तो। कज़ाफ़ी बट का ऐसा कहना था। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी बट और उस्मान खान, आपका भी बहुत शुक्रिया।